اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والآدیات ضبحا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر واو کے بعد جو اسم آئے اس کے نیچے اگر زیر آ جائے تو یہ واو کے معنی اور نہیں رہتے بلکہ یہ واو قسمیہ بن جاتا ہے، قسم ہے۔ العادیات یہ کلمہ عین، دال اور واو سے نکلے گا۔ ادا یعدو عدوًا، اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں ظلم اور زیادتی کرنا، عداوت کرنا، اور اس کے ایک معنی ہے تیز دوڑنا۔ تو یہاں وہی معنی ہے آدن فاعلن، تیز دوڑنے والا، اور اسی کی مؤنث ہے عادیہ، تیز دوڑنے والی، چاہے وہ مؤنث ہو یا وہ غیر عاقل چیزیں ہوں جس طرح جانور ہیں، مویشی ہیں، ان کے لیے بھی مؤنثی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے عادیہ مؤنث ہو جائے گی، اور اس کے جمع ہے عادیات، تو یہ وہی کلمہ عادیات۔ عادیات ان کی جمع ہے عادیات، تیز دوڑنے والیاں۔ والعادیات ضبحا، ضبحا یذبح ذبحا، ہانپ کر۔ یہ 5 جگہ قسم کھائی گئی ہے، تو ان 5 جگہوں کو غور سے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قسم، یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں یہ گھوڑے ہیں جو کرتے ہیں، یہ گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ والعادیات ضبحا، اور ضبحا کہتے ہیں دوڑتے ہوئے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے، اور وہ صرف گھوڑے کی نکلتی ہے اور جانوروں کی نہیں نکلتی۔ بعض اہل علم نے اس کے لیے اونٹ بھی کہا ہے، لیکن اونٹ نہیں ہے اس سے مراد، کیونکہ اونٹ کی یہ آواز ہی نہیں نکلتی۔ والعادیات، جنگلی گھوڑے، وہ جو تیز دوڑتے، جنگی گھوڑے، جنگ کے لیے جو حملہ آور ہونے والے ہوتے ہیں، ضبحا، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے ایک آواز نکلتی۔ قسم ہے گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پس الموریات، موریات کہتے ہیں اپنے سموں کو پتھر پر مارنا تاکہ اس سے چنگاری نکلے۔ جب وہ تیزی سے نکلتے ہیں، ان کے جو سم ہوتے ہیں وہ پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، اسی کو کہے قدحن، 2 چیزوں کی رگڑ سے نکلنا۔ فالموریات قدحا، قدحا یقدح قدحن، یعنی پھر اپنی ٹاپوں سے وہ جو زمین پر مارتے ہیں اپنے سم، ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، وہ جھاڑتے ہیں اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں۔ فالمغیرات، پس المغیرات، اغارہ یغیر اغارتن، اغارہ یغیر کہتے ہیں حملہ کرنا، حملہ کر کے کسی کو تاراج کر دینا، برباد کر دینا۔ فالمغیرہ، اور غارت گری کرنا جسے اردو میں ہم کہتے ہیں وہی کلمہ ہے، اور مغیرن اس میں فاعل ہے، اور اس کو مغیرہ کہا جائے گا مؤنث کرنے کے لیے۔ اس کی جمع ہے، گولتے کو کاٹ کے الف اور تا کا اضافہ کریں گے تو کلمہ مغیرات بن جائے گا۔
فالمغیرات، اور صبح کے تاراج کرنے والیاں، صبحن صبح کے وقت. پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، صبح سویرے حملہ کرنے والی، یعنی وہ گھوڑے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، اور پھر صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، وہاں پہ غارت گری کرتے ہیں. فَأَثَرْنَا، پس اثرنا، اثر چھوڑتے ہیں. نون جو ہے وہ چونکہ مونس کی بات ہو رہی ہے تو جمع کے لیے نون آخر پہ آ جائے گا. فَأَثَرْنَا، پھر وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، لیکن مراد گھوڑے ہے، وہ گھوڑے چھوڑ دیتے ہیں، بھی اس کے ساتھ ہی نقع کہتے ہیں گرد و غبار کو، اور پیچھے تو گرد و غبار چھوڑ جاتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ اگر گھوڑے اس طرح دوڑ رہے ہوں تو پیچھے جو اشر ہوتا ہے اس کا تصویر کھینچ کے رکھتی ہے. جب لوگ ایک دوسرے کے ظالم لوگ حملہ کرتے، اپنے گھوڑوں کو، سدھائے گھوڑوں کے ذریعے حملہ کر دے تو ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں رات کو نکلتی اور وہ صبح سویرے ہی ان پر حملہ کر دیتے اور پیچھے صرف غبار رہ جاتا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ جو معصوم لوگ آرام سے رہ رہے ہوتے، وہ کٹھ جو ہوتا اس کے اندر فَوَسَطْنَ، ان کے وسط میں چلے جاتے. نون تو وہ چونکہ مونس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے، لیکن مراد گھوڑے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ، تو یہ گھوڑے گھس جاتے ہیں، بِهِ، اسی حالت کے اندر، اس کے ساتھ ہی جمع، مجموعے کے اندر اپنے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. یعنی جب آدمی آخرت سے بے بیرہ ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، تو یہ ظالم اس طرح سوئے ہوئے لوگوں کا امن چھین لیتا ہے اور ان پہ جا کے حملہ کر دیتا ہے. ان کی قسم کھا کے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ ساری باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ان الانسان لربہ لقنوت، انا، بے شک، الانسان، بے شک انسان، لربہ، لام کے لیے، ربہ، اپنے رب کے لیے ہے، لقنوت، لام یقیناً کے لیے آ گیا، اور قنوت کہتے ہیں نہ شکرے کو. کاندا یقندو قنودن، زمین کے بنجر ہو جانے کو بھی قنوت کہتے ہیں، اور انسان کے ناشکرے ہو جانے کو بھی قنوت کہتے ہیں. اور اس کے معنی یہ فعول کے وزن پہ مبالغے کے ساتھ آیا ہے کلمہ، یعنی مبالغے کی حد تک نعمتوں کو بھولنے اور مصائب کا شمار کرنے والے ناشکرے کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایسی ہستی کو قنوت کہتے ہیں. ان الانسان لربہ لقنوت، حقیقت یہ ہے، بے شک یعنی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اور انا، بے شک، ہو اور وہ ہے، اور وہ انسان بے شک ہے، علی ذالک، علی پر، ذالک اس پر، لا شہید، لام شروع میں پہلے جو لگ گیا ہے اس کے معنی بھی یقیناً ہے شہید. شہید شاہد کو کہتے ہیں، شاہد کہتے ہیں گواہ کو. یہ کلمہ فعیل کے وزن پر آیا ہے، شہید، فعیل، یہ ہمیشہ کا یہ صفت ہے اس کی کہ دائمی گواہ ہے، ہمیشہ سے اس بات کی گواہی دیتی ہے اس کی زندگی کہ انہ علی ذلک لشہید. وہ اس بات پہ خود گواہ ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ خود اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے انسان کی، وہ اور انہو، بے شک، ہو وہ ہے، وہ انسان ہے، لِحُبِّ،
لام کے لیے، حب کہتے ہیں محبت کرنے کو، پسند کرنے کو، چاہنے کو، الخیر، خیر کہتے ہیں بھلائی کو بھی، خیر کہتے ہیں نیکی کو بھی، اور خیر کہتے ہیں مال و دولت اور جاہ و حشمت کو بھی، یہ سب خیر ہے۔ لشدید، مال و دولت، گھوڑے، خوش قسمتی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کرتا ہے وہ سب خیر ہے۔ لشدید، لام یقیناً کے لیے، اور شدید کا کلمہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یقیناً بڑا شدید ہے، یعنی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ یہ پہلی 5 آیتوں میں یہ قسمیں کھا کر بات کہی گئی ہے کہ اس عام کشت و خون اور غارت گری کی طرف جو عرب میں اس وقت برپا تھی، جاہلیت کے زمانے میں رات ایک بہت خوفناک چیز ہوتی تھی۔ اللہ نے تو سکون کے لیے رات بنائی تھی، تو لوگوں کے لیے وہ خوفناک ہو جاتی، جس میں ہر قبیلے اور بستی کے لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے کہ نامعلوم کون سا دشمن کب چڑھائی کر دے۔ کہا کہ یہ ناشکرہ انسان خود بھی اس پہ گواہ ہے، اور مال کی محبت میں بڑا پکا، اپنے گھوڑوں کو گھاس کھلانے کے لیے ہی حملہ رات کو کر دیتے، صبح ہوتے ہی کر دیتے۔ افلا یعلم، کیا فا پس لا نہیں، افلا کیا پس نہیں، یعلم علیمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، افلا یعلم پس وہ کیا نہیں جانتا، اذا جب، بؤثرا یہ بے عین سے را 4 کلموں سے نکلتا ہے کلمہ، یہ ثلاثی نہیں ہے، رباعی ہے۔ بؤثرا، بعثرا بعثر بعثراتن، یعنی الٹ پلٹ کر کے کریدنا، نکالنا، بڑا اہم کلمہ ہے۔ افلا یعلم اذا بؤثر، اذا آ گیا ہے، بؤثر ماضی ہے، ماضی مجہول ہے، اور اس سے پہلے اذا ہے، لیکن ترجمہ مستقبل میں ہی کریں گے، حال میں کریں گے۔ بؤثر جب الٹ پلٹ کر کے کریت کے نکال لیا جائے گا، ما فی القبور، ما جو ہے فی میں، القبور قبر کی جمع ہے، قبور، قبروں میں سے نکال لیا جائے گا، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا؟ افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ اذا بؤثر ما فی القبور، جب قبروں سے جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، کریت کے نکال دیا، اس لاش کے ٹکڑے فلاں فلاں کے پیٹ سے ہوتے ہوئے فلاں زمین کے حصے میں ہر جگہ سے نکال لیے جائیں گے، کریت کر۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سب سے سخت جملہ یہ، واو کے معنی اور، حُصِّلَ ماضی ہے ویسے تو، ہے کے اوپر پیش، سواد کے نیچے زیر ہے، اور اس درمیان والے کلمے پہ شد بھی آ گئی، اور حاصل کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ویسے، کان سے معدنیات نکالنا، چھلکا اتار کے اندر سے گدا حاصل کرنا، یعنی تحقیق کر کے اندر کی چیز کو نکال لینا، حصل یحصل تحصیلا، یعنی کریت کے اچھی طرح نکال لیا جائے گا، ماں جو ہے، فی میں، الصدور جو کچھ سینوں میں ہے، اعمال جو بھی کرتے رہے ہو، سینوں میں نیتیں کیا تھیں، کریت کے اندر سے نکال لی جائیں گی۔ بہت خطرناک بات ہے، دلوں میں جو ارادے، نیتیں، اغراض و مقاصد، خیالات و افکار، ظاہری افعال کے پیچھے جو
چھپے باطنی محرکات چھپ ہوں گے نا، وہ سب کھول کھول کے نکال دیے جائیں گے، ان کی جانچ پڑتال کر کے اچھائی کو برائی سے الگ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ، بہت خطرناک بات ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو ہم نے سورہ طارق میں پڑھا تھا، یوم تبلی السرائر، کھول کھول کے ایک ایک چھپی ہوئی بات کو نکال لیا جائے گا۔ اِنَّ رَبَّهُمْ، اِنَّ بے شک، ربہم ان کا رب ہے، بہم ان کے متعلق، یہاں با کے متعلق، ان کے متعلق، یوم اذن اس دن ہوگا، لخبیر یقیناً باخبر ہوگا، خبروں والا، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورہ عادیات کو پڑھنے کے بعد بھی چھپ کر کوئی جرم کر کے چھپا رہ جائے گا؟ ساری دنیا سے چھپ جائے، جس سے چھپانا تھا، جس نے جزا اور سزا دینی ہے، کیا اس سے بھی چھپ جائے گا؟ جبکہ یہ ناخن بھی ہر چیز کو کیچ کر رہے ہیں، اور زمین نے بھی کیچ کر رہی ہے، ہر چیز کی خبریں دے رہی ہیں اسے، اور اللہ کے حکم سے جسم نے خود بول بول کے بتا دینا ہے، جسم اور زمین نے بھی اللہ کے حکم سے بتا دینا کس نے یہ کام کیے۔ اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہوں گی دلوں کے اندر، وہ بھی اللہ قریت کے اندر سے نکال لے گا۔ حصل یحصل تحصیلا، وہ حاصل کر لے گا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام